وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين ونور السماوات والأرضين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات محمد. معذرت کے ساتھ جو دور بیٹھے ہیں اگر قریب آ جائیں اور مجلس کی زینت بنے تو ہمیں حوصلہ ملے گا. ایک صلوات پڑھتے جائیے محمد والے. عزیزان با ایمان، ماہ سفر المظفر کے آخری عشرے کی یہ دوسری مجلس ہے اور ان مجلسوں میں ہمارا عنوان ہے امتحانات مومن. اور ہم نے کل تمہیدی گفتگو میں یہ عرض کیا کہ اس دور میں اس موضوع کی اشد ضرورت ہے اور وہ اس لیے ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ فتنے اٹھائے جا رہے ہیں اور آپ کے عقائد، آپ کے اعمال اور آپ کے مذہب پر مختلف حملے کیے جا رہے ہیں اور ذہنی طور پر آپ کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. ایسے میں امتحانات مومن کے سخت سے سختر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے میں ہم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ امتحان کیا ہیں اور کیوں صرف مومن پر ہیں اور ان امتحانات میں ہمیں کس طرح سے کامیابی حاصل کرنی ہے. کل کی تمہیدی گفتگو انہی باتوں پر تھی اور ضرورت پر تھی کہ یہ موضوع اس زمانے میں کتنی اہمیت کا حامل ہے. اگرچہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے موضوع چونکہ تھوڑا بہت ڈرائی اور روکھے ہیں، بعض لوگوں کو عادت سی ہو گئی ہے کہ مجلسوں میں صرف اس لیے جاتے ہیں کہ جو سنی سنائی باتیں ہیں جو انہیں معلوم ہو اور جو ازبر ان کے علم میں ہو وہی باتیں سنیں تاکہ دل بھی بہل جائے اور پھر آرام سے اپنے گھر چلے جائے. کوئی ٹینشن پالنے کے لیے مجلس میں نہیں جانا چاہتا اور یہ موضوع سارا ٹینشن سے بھرا ہے. اس موضوع سے مسلسل ٹینشن پیدا ہوتی ہے. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. ہر کوئی اگر سمجھنا چاہے تو اس کو اپریشیٹ کرے گا، اس کی قدر جانے گا کہ شاید ہی مجلسوں میں اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے اور شاید ہی ان مجلسوں سے ہم کچھ اپنے آپ کو سمجھیں گے اور کچھ اپنے امتحانات کو جانیں گے اور امتحانات میں کامیابی کی طرف قدم بڑھائیں گے.
میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ امتحانات میں ڈالے گا، اور ڈال رہا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ ان امتحانات میں آپ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ پاس ہونا اور فیل ہونا آپ کے اور میرے اختیار میں ہے، لیکن امتحان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ڈال دیا ہے۔ مومن جو ہو گئے، اگر مومن نہ ہوتے تو ہمارے امتحان بھی سخت نہ ہوتے۔ ایمان کا قبول کرنا ہی بلاؤں کا ہمارے اوپر نازل ہونا ہے۔ کل میں نے حدیث عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ایمان جیسے جیسے بڑھتا جائے گا بلاؤں میں اضافہ ہوتا جائے گا، بلاؤں میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جائے گا مومن کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں وہ سب سے زیادہ امتحانات میں ڈال دیے گئے ہیں۔ تاریخ میں دیکھیں، انبیاء، اولیاء، ائمہ معصومین، اور معصومین میں بھی سب سے زیادہ امتحانات میں مولا حسین علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا۔ لہذا چھٹکارا نہیں ہے، عقل مندی یہ ہے کہ اس موضوع کو سمجھنے، درک کرنے اور پھر امتحانات میں کامیاب ہونے کا عزم پیدا کریں۔ یہی عقل مندی ہے، سمجھداری کا یہی تقاضا ہے کہ ہم سمجھیں اور پھر امتحانات میں کامیابی ہونے کی کوشش کریں۔ آئیے آج ہم پہلے سوال کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال، یہ امتحان کیا چیز ہے؟ یہ آزمائش کیا ہے؟ کئی الفاظ ہیں، ابتلا، بلا، آزمائش، امتحان اور فتنہ۔ 5 الفاظ میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اس میں سے ایک لفظ فارسی کا ہے آزمائش، جسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس ایک لفظ کو ہٹا دیں تو 4 اصطلاحات قرآنی ہیں۔ قرآن مجید میں ان 4 اصطلاحات کو بھرپور استعمال کیا ہے۔ امتحان عربی لفظ ہے، بلا بھی عربی لفظ ہے اور بلا سے ہی ابتلا بھی ہے، فتنہ بھی عربی لفظ ہے۔ کتنے لفظ ہوئے؟ 4۔ چلتے ہیں نا آپ میرے ساتھ؟ آپ کو ہم چھوڑ کے جانے والے بھی نہیں آگے، آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ کوئی رہ نہ جائے پیچھے۔ یہ علمی سفر ہے، گفتگو جب ہوتی ہے مجلس میں آپ ہمارے ہمراہ ہوں۔ فزیکلی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دن بھر کے تھکے ہوئے، یہاں پر آ کے ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھر وہی دنیا داری میں دماغ لگا ہوا ہوتا ہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے آرام سے، باڈی بیٹھی ہوئی ہے، دماغ کہیں اور ہے۔ ہم ایسا نہیں چاہتے، آپ آئے ہیں تو باڈی کے ساتھ مائنڈ کو بھی لے کر آ کے بیٹھیں اور ہمارے حوالے کریں۔ دماغ آپ ہمارے حوالے کریں، چاہے 40 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، تو آپ گھبرائے نہیں کہ اس دماغ میں ہم کچھ کچرا نہیں بھریں گے، اہل بیت اطہار کی معرفت ہی بھریں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 4 قرآنی اصطلاحات ہیں، امتحان، ابتلا، بلا اور فتنہ۔ قرآن مجید میں 2 مرتبہ امتحان کا لفظ آیا، صرف 2 مرتبہ، جبکہ 4 مرتبہ بلا کا استعمال ہوا ہے۔ اور ابتلا اپنے مشتقات کے ساتھ 38 مرتبہ، 38 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ اچھا، ان تمام کا لب لباب یہی ہے کہ ہم نے انسانوں کو امتحان میں ڈالا ہے، مسلمان کو اور سخت امتحان میں ڈالا ہے، مومن کو سخت ترین امتحان میں ڈالا ہے۔ امتحان کیا ہے؟ لفظ عربی ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا بہت اگر لفظوں سے آپ آشنا ہو جائیں تو پھر بعد میں جب ہم استعمال کریں تو وہ معنی بھی آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے اور آسانی سے آپ گفتگو کو سمجھ سکیں گے۔ امتحان، لفظ امتحان، اس کا لغت میں، ڈکشنری میں معنی ہے سونے کو آگ میں ڈالنا، پگھلانا
تاکہ جتنی ملاوٹ اس کے ساتھ ہوئی ہے وہ اس سے چھٹ جائے. کیا ہو جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کو سختیوں میں ڈال کے امتحان لیتا ہے تاکہ آپ کا ایمان دنیا داری سے چھٹ کے خالص ہو جائے. امتحان کا مطلب واضح ہو گیا. لغت میں امتحان سونے کو پگھلانے کو کہتے ہیں, سونے کے پگھلانے کو کہتے ہیں. مومن کے بھی ایمان کی آزمائش اس طرح ہوتی ہے, مشکلات میں ڈالتا ہے, دیکھتا ہے کہ اب یہ مومن کس طرح اپنے ایمان کو خالص کرتا ہے, کس طرح ملاوٹ سے بچاتا ہے. دوسرا لفظ ہے بلا, جس کو قرآن مجید میں 4 جگہوں پر ذکر کیا گیا. بلا کو ہمارے ہاں واقع بلا سمجھتے ہیں. بلا کا مطلب ہمارے ہاں کیا ہے؟ مصیبت اور آفت ہے, جبکہ قرآن میں بلا سے مراد آزمائش, امتحان, ٹیسٹ, ایگزام ہے. ٹھیک ہے. اِنَّ لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ایک بلا مبین میں, واضح کھلے امتحان میں ڈالتا ہے. بلا, ابتلا جس کی مشتقات کے ساتھ 38 مرتبہ آیا ہے, آزمائش کے معنی میں ہے آپ کو مبتلا کرنا, ایک مصیبت میں, آفت میں, سختی میں یا نعمت میں مبتلا کرنا. امتحان ہمیشہ سختیوں سے نہیں لیا جاتا, بلکہ آرام دہ زندگی دے کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. مال دے کر, اولاد دے کر, عہدہ دے کر قوموں کو امتحان میں رکھتا ہے, اچھا رہبر دے کر, اور جب فیل ہو جاتے ہیں بدترین رہبر دے کر. امتحان کے طریقے اس کے. اب آئیے بنیادی سوال ہم اٹھائیں. ہو سکتا ہے بہت سارے ابھی سے اس سوال کو اپنے ذہن میں لا رہے ہوں کہ آخر اللہ کو کس نے کہا تھا کہ ہمیں امتحان میں ڈالے؟ کیا ہم نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اللہ ہمیں سختیوں میں ڈال اور ہمارا امتحان لے؟ بہت سارے نوجوان خاص کر یورپ میں وہ زیادہ سوچتے ہیں. ہمارے ہاں سوچ تھوڑی بہت کند ہے. کند اس لیے ہے کہ ہماری روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہمیں وہی ٹینشن ختم نہیں ہوتی کہ ہم دین کے بارے میں زیادہ تفکر کریں, غور کریں, فکر کریں اور سوالات اپنے ذہن میں لے آئیں, اس کے جواب کی طرف جائیں, دلچسپی لیں. ان سب چکروں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا. بھئی تم جس طرح زندگی گزار رہے ہو آیا ٹھیک گزار رہے ہو؟ کہتے ہیں سوچنے کا ٹائم ہو تو ہم سوچیں نا. اچھا ٹائم اس کے لیے بھی نہیں ہوتا, لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ساری باتوں کو چھوڑے, بھائی کل میرا کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کام کیسے ہوگا, کیسے ملے گی تنخواہ, کب ملے گی, کیا ہوگا, پھر اس کے خرچے جو پورے ہوں گے کہ نہیں. ہم ان سب چکروں میں ہی اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ سوالات ہمارے ذہنوں میں نہیں آتے. لیکن جو تھوڑے بہت ان چکروں سے باہر نکل آئے ہیں ان کے ذہن میں باہر سوال آتا ہے کہ اللہ کو کس نے کہا تھا کہ ہمیں مبتلا کرے, امتحان میں ڈال دے؟ خود ہی پیدا کرتا ہے, خود ہی ہمیں امتحان میں ڈالتا ہے, کہتا ہے فیل ہو گئے جہنم میں جاؤ. آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ سوال ذہن میں آتا ہے, جواب کیا ہے؟ جواب سمپل, ہم تھے کہاں کہ ہم سے پوچھا جاتا؟ ہمارا وجود ہی کہاں تھا کہ ہم سے پوچھا جاتا؟ اس خالق نے ہمیں پیدا کیا, اس کا سب سے بڑا احسان. پھر اس نے فیسلٹیز فراہم کی, اس سے زیادہ احسان کیا. پھر ہمیں امتحان میں ڈال کے ہمیں نکھارنے کے لیے اس نے موقع دیا, اس کا اور بڑا احسان. پھر کامیاب ہونے والوں کے لیے بہترین انعامات رکھے, اس کے انعامات میں اور اضافہ. تو ہم ہوتے کون ہیں, ہم تھے کہاں کہ ہم سے پوچھا جاتا؟ لہذا جو بنتی ہے نا چیز, وہ حق رکھتی ہی نہیں ہے کہ ہم کو بنایا کس لیے, کیوں بنایا. یہ سوال بننے والی چیز نہیں کرتی. کبھی کمپیوٹر کبھی نہیں کہتا کہ بھائی مجھے بنایا کیوں, پھر استعمال بھی کرتے ہو. تو تمہارا وجود ہی نہیں ہے. ایک بنانے والے کی صلاحیت تھی, اس نے بنایا, پھر اپنے پروگرام کے تحت, اپنے پلان کے تحت
اس کو چلانے کے لیے انتظام کیا، اب اس کو اس کے پلان کے تحت چلنا چاہیے، اور اگر پلان سے ہٹے گا وہ کمپیوٹر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا، چلے گا تو پھر اس کے استعمال میں آئے گا اور اس کا ایک مقام ہوگا، اس کی کوئی ویلیو ہوگی، اس کی کوئی قیمت ہوگی۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کی اطاعت کے لیے بنایا، اگر انسان اس کی اطاعت میں رہے تو اس کی ویلیو ہے، اور اگر اطاعت سے نکل گیا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ لہذا اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ مجھے بنایا کس لیے۔ چل رہے نا میرے ساتھ؟ کوئی مشکل تو بات نہیں ہے۔ بہلول ہارون کے ساتھ حمام میں گئے نہانے کے لیے۔ ہارون نے مذاق میں کہا چھوڑو ساری باتوں کو، بہلول یہ بتاؤ کہ اگر میں غلام ہوتا تو میری کیا قیمت ہوتی؟ اس زمانے میں خریدے جاتے تھے غلام، کنیز خریدے جاتے تھے، کنیز بیچے جاتے تھے، اور غلام بھی بیچے جاتے تھے۔ تو اس نے مذاق میں کہا کہ میری کیا ویلیو ہوتی اگر میں غلام ہوتا؟ کہ 50 دینار، 50 درہم۔ تو ہارون کو غصہ آتا ہے، کہتا ہے 50 درہم کا تو میری لنگی ہے جو میں نے پہن رکھی ہے، یہ لنگی جو ہے نا یہ 50 درہم کی۔ تو بہلول کہتا ہے بس وہی قیمت ہے جو میں نے بتائی ہے، میں نے بات لنگی کی قیمت کی ہے، کہ تو میری کوئی ویلیو نہیں، کہ جو اللہ کی بندگی سے نکل جاتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو انسان کی ویلیو اسی میں کہ اس کے خالق اور اس کے مالک کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ مالک کی مرضی سے ہٹ گیا اس کی ویلیو ختم ہو گئی، کوئی ویلیو نہیں۔ اگر بیل ہل چلانے کے قابل نہیں ہے تو اس کو سیدھے سیدھے قصائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، بس کو ذبح کرو، اس کا کوئی اور کام نہیں رہ گیا۔ دنیا ہے، کمپیوٹر کام نہیں کرے گا اس کو کہتے پھینک دو، اس کو کوئی اور خریدو۔ کوئی بھی چیز اگر اپنے استعمال میں ہے تو اس کی ویلیو ہے، اور استعمال میں نہیں ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو انسان کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لہذا انسان کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ یہ سوال کرے کہ اس کو امتحان میں کیوں ڈالا گیا، کیونکہ وہ چیز ہے اللہ کی بنائی ہوئی، مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو خالق کے پلان کے تحت وہ ہوگا تو پھر اس کی ویلیو ہوگی، نہیں تو پھر کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ دوسرا اہم سوال، امتحان میں ہم کو ڈال کے اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ جواب زیرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر کیوں ڈال رہا ہے؟ یا وہ جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، یا وہ نہیں جانتا۔ اور اگر جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں تو امتحان میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جانتا ہے کون کیا ہے، سیدھے سیدھے اٹھائے، جو جنت میں جانے کے قابل ہیں ان کو جنت میں بھیج دے، جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں۔ امتحان میں کیوں ڈالتا ہے؟ اور اگر نہیں جانتا ہے تو جو خدا اپنے بندوں کے بارے میں نہیں جانتا وہ پھر خدا کیسا رہا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ میری زبان بھی تو کوئی سخت نہیں ہے نا، آسان ہے، اردو ہے، اور اردو میں بھی سادگی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارا یہی وتیرہ رہا ہے کہ گفتگو عام فہم زبان میں کی جائے۔ ہمیں کوئی آپ سے ڈگری نہیں چاہیے کہ بھائی یہ فصاحت و بلاغت فلسفہ جاننے والے، بہت کمال کی خطابت کرنے والے، نہیں، میں بالکل آپ کی طرح عام زبان میں گفتگو کروں تاکہ بات آپ تک پہنچانے میں مجھے آسانی ہو۔ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ یا خدا جانتا ہے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے، ہمارا کس رزلٹ کیا ہے، یا نہیں جانتا؟
اگر جانتا ہے تو پھر آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے سیدھے جو جنتی ان کو جنت میں بھیجے، جو جہنمی ہے جہنم بھیج دے۔ اور اگر نہیں جانتا ہے تو نعوذ باللہ وہ خدا کیا جو اپنے بندوں کی حالات نہیں جانتا، تو پھر امتحان کیوں؟ جواب غور سے سنیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے، اور چونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون کیا ہے، اپنے علم کو ثابت کرنے کے لیے امتحان میں ڈالتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اپنے علم کو کہ میں جو جانتا ہوں ثابت کروں گا، امتحان میں ڈالتا ہے۔ اور امتحان میں جب تک کوئی نہیں جائے گا اس وقت تک وہ کیسے سمجھے گا کہ مجھے جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے یا جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ جنتی بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے جنت میں کیوں بھیجا جبکہ میں نے کچھ کیا نہیں۔ جہنم میں جانے والا بھی اعتراض کرتا ہے کہ پروردگار تو مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے جبکہ میں نے کچھ کیا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے کہ کون جنت میں جا سکتا ہے، کون جہنم میں جا سکتا ہے۔ میں تمہیں امتحان میں ڈالتا ہوں، تمہارے اوپر ثابت ہو جائے گا کہ جنتی جنتی کیوں ہے اور جہنمی جہنمی کیوں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا اگر اللہ امتحان میں ہمیں ڈالتا ہے تو وہ اپنی نالج میں اضافے کے لیے نہیں، آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کیا ہیں، آپ خود کیا ہیں، اس کو امتحان کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہے، آپ کے لیے ثابت کرتا ہے، تاکہ جہنم میں جانے والا بھی سمجھ کر جائے کہ بھئی میں جہنم میں کیوں جا رہا ہوں، جنت میں جانے والا بھی یہ سمجھ کر جائے کہ وہ جنت میں کیوں جا رہا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ بہت اہم سوال اور اٹھانے جا رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ امتحان میں بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ڈالتا ہے، ثابت آپ نے کیا کہ اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بندوں کا ہی فائدہ ہے، تو مومن کے کیا فائدے ہیں امتحان میں پڑھنے کے؟ اگر مومن کو پتا چل جائے کہ ایک سختی، ایک آفت، ایک بلا، ایک مصیبت اس کے اوپر کوئی آتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، تو کوئی بھی مومن کبھی بھی شکوہ نہ کرے۔ آج میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ غور سے سنیے گا، توجہ کیجئے گا بھرپور۔ اگر ہمیں فوائد کا پتہ چل جائے نا کہ ہمیں سختیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈالتا ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، تو ہم کبھی بھی سختیوں سے نہیں گھبرائیں گے۔ بنیادی طور پر آپ کو بتا دوں کہ جتنی دکانیں کھلی ہوئی ہے نا، ان سب کی دکانوں کو آپ نل اینڈ وائڈ کر دیں گے اگر یہ بات سمجھ لیں گے۔ توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ سختیوں، مصیبتوں، بیماریوں، ناگہانی حادثوں اور آفتوں میں ہمارا کیا فائدہ ہے، تو نہ ہم کبھی کسی عامل کے چکر میں پڑیں گے، نہ کسی بابا کے چکر میں پڑیں گے، نہ کسی پیر کے چکر میں پڑیں گے، کیونکہ ان کی ساری دکانیں ٹھپ ہو جائیں گی جب آپ سمجھ لیں گے کہ جو سختیاں اللہ کی جانب سے آ رہی ہیں اس میں میرا ہی فائدہ ہے، اس کو میں نکالنے کی کوشش نہ کروں بلکہ اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کروں۔ اب وہ فوائد کیا ہیں؟ 5 فائدے ہیں۔ میں فوائد کو کنسسٹ کر کے 5 ملا رہا ہوں تاکہ اس عدد کی برکت سے ہمارے ذہنوں میں بھی وہ فوائد بھرپور محفوظ ہو جائے۔ 5 کے عدد بہت مفید عدد ہوتا ہے، اسی سے کائنات کی خلقت ہوئی ہے، اسی عدد کو اللہ نے لے کر کے پورے نظام کو سجایا ہے، چلایا ہے اور چلا رہا ہے۔ اسی عدد سے ہر ایک کی نجات کا بھی انتظام۔ 5 تو 5 فائدے ہیں۔ آپ پر سختیاں ہوں، بیماری آئے، اگر آپ مومن ہیں تو آپ اس سے نہیں گھبرائیں گے، بلکہ آپ ایک مومن ہونے کے ناطے ان سختیوں میں صبر بھی کریں گے،
شکر بھی کریں گے اگر سمجھیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو فوائد میں پہلا فائدہ غور سے سنیے گا، مومن کو اللہ سبحانہ تعالی نے اس دنیا کے لیے خلق نہیں فرمایا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ خود خدا بھی اور اس کا رسول بھی، اور ہم سب کا مولا، ہم سب کا آقا امیر المؤمنین مولا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا۔ بس یہی بات سمجھ لو کہ تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا فائدے ہمیشہ دنیا کی ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو، چونکہ تمہارا وجود آخرت کے لیے، تو آخرت کے فائدے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہاری توجہ آخرت کے فوائد پر ہوگی تو دنیا کی سختی تمہارے نزدیک سختی نہیں ہوگی، مشکل نہیں ہوگی۔ لہذا دنیا میں اللہ نے مشکل مومنوں کے لیے رکھی ہے۔ کوئی یہ دعا نہ کرے پروردگار مجھے مشکل میں نہ ڈال، کوئی یہ دعا نہ کرے کہ پروردگار مجھے سختیوں میں نہ رکھ، کوئی یہ دعا نہ کرے کہ پروردگار مجھے مشکلات میں، آفتوں میں نہ ڈال، کیونکہ مومن ہو تو تم کو ڈالا ہی جائے گا، کوئی چھٹکارا نہیں ہے اس سے۔ دعا یہ نہ کرو کہ مجھے مشکل میں نہ ڈال، بلکہ دعا یہ کرو کہ پروردگار مشکل کشا کے صدقے میں مشکل کے اندر مجھے کامیاب قرار دے، مشکل کو فیس کرنے، چیلنجنگ کو فیس کرنے اور اس پر فائق آنے اور غالب آنے کی مجھے ہمت عطا فرمائے۔ یہ دعا ہونی چاہیے۔ لہٰذا جب یہ بات یہ سمجھ میں آ گئی تو پھر کسی پیر کے پاس کوئی جائے گا، کسی عامل کے پاس جائے گا کہ بھائی مجھے جو ہے یہ مشکل ہے تو تم میری اس مشکل سے نکالو۔ تم کیا، تمہارا باپ بھی، عامل کا باپ بھی مشکل سے کسی کو نہیں نکال سکتا۔ اگر مومن ہے تو پہلے مشکل کو سمجھے، اس کے فائدے کو جانے، پھر اس کے بعد وہ انجوائے کرے گا، مشکل کے ساتھ اسے مزہ آئے گا، نہ ہے کہ اس کو کوئی پریشانی اور گھبراہٹ ہوگی۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اب فائدے گنانے جا رہے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مومن کو چونکہ آخرت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس لیے جب بھی اس دنیا میں وہ چھوٹے بڑے گناہ کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اس کو مشکل میں ڈال کے گناہوں سے اسے پاک کر دے گا۔ اب کون مومن ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہوا ایسی مشکل سے بھاگے کہ جس سے اس کے گناہ پاک ہو رہے ہیں، جس سے کفارہ گناہ ہو رہا ہے، گناہوں سے اس کو چھٹکارا مل رہا ہے، آخرت میں ان گناہوں کی سزا نہ ہو، اس لیے مومن کو اللہ اسی دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پہلا فائدہ مومن کے لیے سختیوں اور بلاؤں اور مصیبتوں میں۔ حضرت سلمان فارسی کرسی پر بیٹھنے چلے، اچانک گرے، چوٹ آ گئی، خون پیشانی سے نکلا۔ کہا مولا یہ اچانک صبح میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ کہا سلمان تم میرے چاہنے والے ہو کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ بھول گئے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ علی والا کچھ چھوٹی سی بھی کوئی بھول کرے، اتنی سی بھی بھول اللہ کو گوارا نہیں ہے، تم نے بسم اللہ بھلا دیا، ایک لمحے کے لیے اللہ نے اپنی رحمت چھین لی، نتیجے میں گرے۔ اب اس کا خون جو پیشانی سے نکلا ہے وہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اس چھوٹی سی بھول کی صحیح معنوں میں بخشش کا اہتمام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بات کو سمجھنا ہو تو مولا کائنات کے بھی طریقہ کار کو بھی دیکھے۔ مولا کائنات کا طریقہ کار بھی، چونکہ مولا کائنات کو مظہر صفات پروردگار کہا جاتا ہے نا، اللہ کی صفات کا مظہر، مطلب یہ کہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کی صفات کو اگر بندہ ظاہر کرے وہ مظہر صفات بن جاتا ہے، بندہ ہو کر اس صفات کو عملی جامہ پہنائے۔ چنانچہ ایک شخص لایا گیا، کیا ہوا؟ اس نے چوری کی، اچھا ثابت ہو گیا کہ چوری کی ہے، ثابت ہو گیا، کہ اس کی انگلیاں کاٹو۔ اس وقت آنے والے نے یہ نہیں جتایا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں،
تاکہ کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے، ہے نا؟ ہم لوگ مولا کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ جو مولائی ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے، ذرا اسی واقعے سے سمجھیے کہ اس نے جتایا نہیں بلکہ خوشی خوشی اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا، انگلیاں کاٹی، خون بہنے لگا، شکر کرتا ہوا وہاں سے نکلا۔ خارجی نے دیکھ لیا، دیکھ کر کے تانا دیتے ہوئے کہا کہ کس نے تمہاری انگلیاں کاٹی، تاکہ اب وہ جس کی تعریف پہلے کرتا تھا اس کے خلاف بولنے لگ جائے۔ آیا تھا شرمندہ کرنے کے لیے، لیکن اس مولائی نے پلٹ کر عجیب و غریب قصیدہ فی البدی سنا دیا۔ کہا جانتے ہو، قطع یدی امیر المؤمنین و امام المتقین و قائد قر المحجلین، جانتے ہو کس نے میری انگلیاں کاٹی؟ جو امیر ہے مومنوں کا، جو قائد ہے قر محجلین کا، جو تمام انسانوں میں بہترین تقوی رکھنے والوں کا امام ہے، اس نے میری انگلیاں کاٹی ہیں۔ تو اس نے شرمندہ ہو کر کہا کہ عجیب ماننے والے ہو کہ جس نے انگلیاں کاٹی اسی کی تعریف کرتے ہو۔ تو کہا کہ تمہارے خیال میں اس نے میری انگلیاں کاٹی ہیں، لیکن میرے خیال میں میرے گناہوں کو میرے آقا نے دھو دیا ہے، مجھے گناہ سے پاک کر دیا ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ جب یہ خبر میرے مولا کو ہوئی تو مولا نے بلا کر انگلیاں جوڑی، ہاتھ پھیرا اور انگلیاں پھر سے واپس آ گئیں۔ اور اس سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آیا کہ اگر انگلیوں کو جوڑنا تھا تو پھر کاٹا کیوں؟ کاٹا اللہ کے حکم کو جاری کرنے کے لیے اور اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، جوڑا اس لیے کہ اس نے محبت کی لاج رکھی۔ ہمیں اگر اس طرح ایمان کو لے کے چلنا ہے کہ جہاں واقعاً خطا ہوئی ہے اس کی سزا کے لیے بھی تیار ہو جائیں تاکہ گناہ سے ہم پاک ہو سکیں، تو پھر ہم صحیح معنوں میں مولائی ہیں۔ ورنہ اگر ہم صرف یہی جتاتے رہیں اور ہمیشہ یہی سوچیں کہ ہم جو چاہے کر لیں، مولا تو ہے بخشانے کے لیے، مولا اس طرح نہیں ہے کہ گنہگاروں کی سپورٹ میں نکلیں گے، وہ ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کی سپورٹ میں نکلتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ آزمائشات کا، امتحانات کا، سختیوں کا، مصیبتوں کا، آفتوں کا۔ پہلا فائدہ یہ کہ گناہوں کا کفارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرار دے دیتا ہے، فوراً ہی ہمیں ٹھیک کر دیتا ہے۔ کیسے سمجھیں ہم؟ چھوٹی سی مثال جوانوں کے لیے، اور بچے بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ان کے لیے۔ دیکھیں، جب آپ خود چائے کا پیالہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے، کسی طرح ہاتھ کی کپ کپی کی وجہ سے ہاتھ کو تھوڑا بہت لرزہ طاری ہو گیا، چائے گری، فرش پر گری، تو آپ نے فوراً ہی اس کو صاف نہیں کیا، کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ہو گیا اوپر سے نکال لیتے ہیں، پھر جب اس کو دھونا پڑ جائے تو دھوئیں گے۔ کارپیٹ پر، بڑے کارپیٹ پہ تھوڑی کوئی اٹھا کے دھوتا ہے، کوئی بات نہیں، دیر کر دی۔ اور نہ جانے کتنی دفعہ چائے گرتی رہتی ہے، آخر میں سال میں ایک دفعہ، کچھ لوگ تو 2 سال میں ایک دفعہ، کچھ لوگ تو مثلا 30 سال میں ایک دفعہ وہ فرش دھوتے ہیں، ورنہ ایسے ہی پڑی رہتی ہے، بڑی چونکہ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں گر رہی ہیں، آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک قیمتی لباس بالکل فریش، تازہ، استری کیا ہوا، سفید آپ نے پہنا ہوا ہے، چائے کا ایک بوند گرا، آپ نے کہا فوراً اس کو میں صاف کرتا ہوں، لے کے گئے، آپ نے اس کو دھو دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ عزیز ہے، فرش زیادہ عزیز نہیں ہے، لباس سے زیادہ فرش عزیز کہیے نہیں ہے۔ لباس چونکہ آپ کا بہت زیادہ قیمتی اور عزیز ہے، اس لیے اس کو آپ نے فوراً ہی دھویا۔ کارپیٹ زیادہ آپ کے لیے عزیز نہیں ہے، اس لیے اس کو ٹال دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں میں جو مومن ہوتا ہے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خالص نزدیک اور مقرب مومن کے لیے جہاں اس نے غلطی کی فوراً اسے دھو دیتا ہے تاکہ اس کے لیے بعد میں مصیبت نہ ہو. جلدی جلدی اس کا کام تمام کر دیتا ہے تاکہ جب مرے تو فرشتے کہیں سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تم تو پہلے ہی پاک کر دیے گئے ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور جسے عزیز نہیں کرتا اس کو کہتے چلو تم غلطیاں پہ غلطیاں کرتے جاؤ، وقت آئے گا تمہیں خوب سزا دیں گے. جب فرش کو دھونے کی باری آتی ہے نا تو اس کے روم روم کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ بہت سختی کے ساتھ اس کو نپٹا جائے گا. تو جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، ان کی سزا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً کوئی سختی میں ڈالتا ہے، کوئی مصیبت میں ڈالتا ہے. جب مومن کو بخار آتا ہے، گناہوں کا کفارہ اس کو قرار دے دیا جاتا ہے. اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ اسے قرار دیا جاتا ہے. مومن کو اگر کوئی ایک مال اس کا چھن جاتا ہے، کوئی مصیبت، کوئی آفت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آفت سے گزارتا ہے تو اس کی نجات کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری دشمن ہو گئی ہے. کچھ ایسے مومن ہوتے ہیں کہ جن مومنوں کے پیچھے کچھ لوگ ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے کچھ مکھیاں عیب اور زخموں کی تلاش میں ہوتی ہیں. جیسے زخموں کے پیچھے مکھیاں بھنبھناتی پھرتی ہیں، وہ کہ جہاں زخم نظر آئے وہاں بیٹھے. کچھ لوگ ایسے نکلتے ہیں کہ لوگوں کی غلطیاں کہاں ملے اس پر بیٹھے، اور اس کے بعد آج کل واٹس ایپ کے ذریعے سے، وائبر کے ذریعے سے، اور پھر فیس بک میں ڈال کے اس کو ذلیل اور رسوا کرے. نادان سمجھتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. اللہ اسی دشمن کی کوشش کو اس مومن کے گناہوں کا کفارہ قرار دے دیتا ہے کہ چلو تم نے کچھ گناہ کیے ہیں اور نیکی کرتے ہو، اتنے تم اللہ کے کاموں میں حصہ لیتے ہو، تو ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ اس طرح کرتے کہ تمہارے پیچھے لوگ غیبت کریں، تمہارے پیچھے لوگ تم پر الزام دیں، تمہارے اوپر کوئی تہمت لگائے، تاکہ تمہارے چھوٹے بچے کچھ گناہ بھی وہ اپنے سر لے لیں، تم کو اس طرح پاک کر دیں. لہٰذا کبھی کوئی گھبرائے نہیں. اگر مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے خلاف فلاں فلاں باتیں ہو رہی ہیں، میں کہتا ہوں تو خدایا تیرا شکر ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ تو نے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے اور مجھے ان گناہوں سے پاک کر دی. آپ کو اس طرح اگر سوچنا ہے اور سوچ میں اس قدر تبدیلی آ گئی ہے تو کبھی کسی سختی میں پڑ کے پریشان نہیں ہوں گے، گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چھوٹے موٹے گناہوں کا یہ کفارہ بن سکتا ہے. اس لیے شکر خدا کریں گے، نہ کہ پریشان ہو کر پروردگار کیا میں ہی تجھے ملا تھا مصیبت میں ڈالنے کے لیے، میرے ہی کیوں لوگ دشمن ہیں؟ بھائی تمہارے اس لیے دشمن ہے کہ تم کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اور اگر تم بھی ان کی طرح ہوتے تو تمہارا کوئی دشمن نہ ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ انفرادی سطح پر ہے، اور اگر اجتماعی سطح پر دیکھنا ہو تو اس اجتماع پر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جس کے دشمن مشرک اور کافر ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ان کے حق ہونے کی پہچان ہی ان کے دشمنوں سے ہوتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ان کے حق ہونے کی پہچان ہی دشمنوں سے ہوتی ہے کہ دشمن ان کا کیسا ہے. اسی لیے رضوان اللہ تعالی علیہ اس مرد آہن نے، اس عظیم امام امت نے فرمایا تھا کہ جس وقت امریکہ تمہاری تعریف کرنے لگ جائے تو سمجھو کہ تم بھٹک گئے ہو، کیونکہ جو حق پر چلنے والی امت ہوتی ہے اس کا کبھی باطل تعریف نہیں کرتا ہے. شیطان کا کہ اگر آپ کے دشمن زیادہ ہیں، بحیثیت قوم اگر آپ کی پوری دنیا دشمن ہے، تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دشمن پیدا کیے اتنے سارے ہوئے اس لیے کہ ہم حق پر ہیں. اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو دشمنی ہم سے اتنی نہ ہوتی. آپ چلے جائیے دبئی، وہاں قادیانیت آزاد، وہابیت سلفیت آزاد، ہندو مذہب آزاد، سارے تہوار ہو رہے ہیں، سارے سکھوں کے گردوارے آباد،
ہر غلط اور صحیح مذہب کے لوگوں کو آزادی ہے، لیکن مجلس کھلے عام برپا نہیں ہو سکتی، ماتم نہیں ہو سکتا، عزاداری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر تمہارے یہاں بت پرستی بھی آزاد ہے تو عزاداری کیوں نہیں؟ وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ بت پرستی سے ہماری کرسی کو خطرہ نہیں ہے، عزاداری سے ظالموں کو خطرہ ہوتا ہے۔ بس عزاداری کے منانے والوں کو کیفیت سمجھنی ہوگی کہ عزاداری حقیقت میں وہی صحیح ہے کہ جس سے دشمن کو خوف ہو۔ اے ہماری درسگاہ کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، اور محمد والے محمد صلوات۔ ملیشیا میں آفیشلی شیعیت کی تبلیغ، شیعیت کی مسجد، شیعیوں کے لیے امام بارگاہ ممنوع ہے، ممنوع۔ ہر مذہب کو آزادی ہے، صرف آپ کو آزادی نہیں۔ کیوں؟ یہیں سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ چونکہ کوئی حق بات ہے، اللہ کی کچھ خاص ایسے بندے ہیں کہ جن سے دنیا کے حکمران خوف زدہ ہیں، جن سے اقتدار کے جو بھوکے ہیں وہ پریشان ہیں۔ تو جہاں کہیں عزاداری کے لیے امریکہ کی کوئی فیکٹری تلواروں کو خود بنا کے تقسیم کروائے، سمجھو کہ وہ کوئی عزاداری کی سپورٹ میں نہیں کر رہا ہے بلکہ عزاداری کے اثر کو ختم کر رہا ہے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچ سکی ہے کہ اس سال ایک بہت بڑے ویئر ہاؤس کو پکڑا گیا جہاں پر میڈ ان یو ایس اے کی تلواریں، کہ وہ مفت میں تلواریں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ کس خوشی میں جناب؟ کیا اوباما اتنا عزادار ہو گیا کہ وہ قمع کی محبت میں اور مولا حسین کی عزاداری کو عام کرنے کے لیے مفت میں تبرک کے طور پر خرچ اور تقسیم کرنے لگ گیا ہے؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ عزاداری کی جس کی سپورٹ امریکہ کرے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، وہ عزاداری حسین کی عزاداری نہیں ہے۔ میرے مولا کی عزاداری سے یزید اور یزیدی سوچ رکھنے والے گھبراتے ہیں، ہر زمانے کا یزید پریشان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے حق ہونے کا اس سے صاف صاف اندیا ملتا ہے۔ تو کیا ہم نے عرض کیا، پہلی خوبی امتحانات میں پڑھنے کی، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، بحیثیت قوم یا بحیثیت مومن، یہ ہے کہ اللہ ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کا کفارہ قرار دے دیتا ہے ان سختیوں میں ہمیں ڈال کر کے۔ دوسرا فائدہ توجہ سے سنیے گا، امتحانات میں مومن کو بحیثیت فرد یا اجتماع کو بحیثیت قوم اس لیے ڈالتا ہے کہ اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں۔ جیسے سونے کو آپ آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ آگ میں جل کے نکھرتا ہے اور ساری ملاوٹیں اس سے جدا ہو جاتی ہیں۔ ویسے مومن کے اندر بہت بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایران پر سینکشنز نہ لگائے جاتے تو ایران کے اندر کی صلاحیتیں کبھی ظاہر نہ ہوتی، کبھی بھی وہ قوم ڈرون کو انہی انگلیوں سے نیچے اتارنے میں کامیاب نہ ہوتی۔ ٹیکنالوجی میں اس قدر مضبوط وہ قوم نہ ہوتی اگر اس پر یہ ساری مصیبتیں مسلط نہ کی جاتی، یہ سارے سینکشنز اس پر مسلط کیے گئے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ہم ایران کو دبا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اسی سینکشنز کو ہم ان کی
ترقی کا ذریعہ قرار دیں گے، انہی کو ابھارنے، انہی کو نکھرنے کا موقع دے دیں گے۔ مومن گھبرائے نہیں کسی ناکہ بندی سے، مومن گھبرائے نہیں کسی امتحان میں پڑھنے سے، کیونکہ اس کی اندر کی صلاحیتیں نکھرنے کے لیے اللہ اہتمام کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر آپ تاریخی جائزہ لیں تو تاریخ میں بھی کچھ ایسے ہی کیا۔ اللہ نے اپنی سنت بنائی ہے کہ کچھ صلاحیتیں، کچھ فضیلتیں نہفتہ ہیں، اندر پنہا ہیں، اس کو اسی وقت باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے جب کوئی مصیبت میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ اگر موسیٰ کے لیے جو شروع میں فرعون کا پیار تھا وہ کنٹینیو ہوتا تو دنیا کبھی بھی موسیٰ کے ہاتھ میں عصا کو اژدہے کی شکل میں نہ دیکھتی، موسیٰ کو اس عظیم معجزے کے ساتھ دنیا نہ دیکھتی۔ ارے دشمن نے دشمنی کی، اسی کو اللہ نے ایک فضیلت کے ظاہر کرنے کا موقع دے دیا۔ ایک عصا کو اژدہا اللہ نے بنا کے بتا دیا کہ تمہاری خدائی یہ ہے کہ تم ہزاروں جادوگروں کو اکٹھا کرو، اور ہمارے ایک بندے کی یہ طاقت ہے کہ اس ایک عصا سے ایسا اژدہا پیدا ہو کہ جو سارے سانپ نگل جائے جادوگروں سمیت۔ یہ فضیلت کیسے سامنے آئی؟ امتحان میں نہ پڑھتے، مصیبت میں نہ پڑھتے، آفت میں نہ ہوتے، راحت ہی راحت ملتی تو کسی کو پتہ چلتا کہ ایسا بھی کوئی کمال اللہ کی جانب سے اللہ کا بندہ دکھا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بچپن سے ہی لوگ مانتے، کوئی بھی جھٹلانے والا نہ ہوتا، تو کیا کسی کو حضرت عیسیٰ آنکھ دیتے، کسی کو پیر دیتے، کسی کو زندگی دیتے، کسی کو مسیحائی سے نوازتے، کسی مریض کو شفا ملتی؟ نہیں، یہ ساری صلاحیتیں کب اجاگر ہوئی؟ جب جھٹلانے والوں نے جھٹلایا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اسی کو ذریعہ قرار دیا کہ اپنا کمال دکھاؤ۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر نار نمرودی میں نہ ڈالا جاتا تو دنیا میں ظاہر ہوتا کہ ابراہیم کا کمال ایسا بھی ہے کہ وہ اگر آگ میں بھی چلے جائیں تو وہ گلزار میں بدل سکتے ہیں۔ بھئی آگ گلزار سے کیسے تبدیل ہو گئی؟ اگر دشمنی نہ ہوتی، امتحان نہ ہوتا، سختیاں نہ ہوتی، سب حضرت ابراہیم کو مانتے چلے جاتے، کبھی ان کی وہ صلاحیت ابھر کے سامنے آتی؟ کیا نار نمرودی گلزار میں تبدیل ہوتی؟ کیا اس آگ میں جانے والا یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوتا کہ دیکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی آگ سے نہیں گھبراتے ہیں، بڑی طاقتوں سے ٹکراتے ہیں، اس لیے ٹکراتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر کوئی بات نہیں کہی ہے بلکہ خدا کی طاقت کے بلبوتے پر بات کی ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا تو اس دور میں دیکھو، اس دور میں بڑے بڑے متکبر حکمران گزرے ہیں اور ہیں موجود کہ جو کبھی کسی جگہ پہ بیٹھتے بھی ہیں تو اپنی ٹانگ پر دوسری ٹانگ ڈال کے سینے کو چوڑا کر کے بیٹھتے ہیں، متکبر انداز ہے۔ لیکن وہی متکبر کسی اللہ والے ولی کے سامنے آ جاتا ہے تو ایسے بیٹھتا ہے کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دنیا کو موجودہ حالات کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ابراہیم کے زمانے میں جائیں تو ہی ایمان کا جلوہ نظر آئے۔ اگر ابراہیم زمانہ کو بھی دیکھنا ہو تو دیکھیں اور دیکھ کر کے سمجھے کہ بڑی بڑی طاقت کے لوگ آتے ہیں تو کس طرح بھیگی بلی کی طرح ہوتے ہیں، کس طرح وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے من تخشع علی تخشع لہ کل شیء، جو میرے سامنے جھک جاتے ہیں ہم پوری دنیا کو ان کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم فائدہ ہے کہ آپ کو امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ آپ کے اندر کی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آئیں۔ آپ کتنا صبر کر سکتے ہیں کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ کیسے پتا چلے گا؟ کسی مصیبت میں ایسے پڑھیں کہ جو دوسروں پہ نہیں آئی۔ دوسروں کو دلاسا دینا آسان ہوتا ہے، رو نہیں یار کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے، سب کو مرنا ہے، تمہارا بیٹا بھی مر گیا، کیا ہوا؟ دوسروں کو دلاسا دینا آسان ہے۔ کیریئر جوان کا خود اپنے ہاتھوں سے
جنازہ اٹھانا پڑے، پھر وہ صبر کر کے اللہ کا وہ صحیح معنوں میں بندہ بنے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر صبر ہے کہ نہیں ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دوڑ میں تیزی کو بھی، اس کی حد کو بھی جاننا ہو تو کیسے جانیں گے؟ آپ کتنا تیز بھاگ سکتے ہیں کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ رننگ ریس سے، کہ رننگ ریس میں آپ کو کھڑا کر دیا گیا ہے، کچھ اور بھی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ آپ بھاگیں، دوڑیں، کتنی تیز بھاگتے ہیں، گھنٹے میں کتنی رفتار آپ کی ہے بھاگنے کی؟ رننگ ریس سے پتہ چلتا ہے؟ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ نہیں۔ پھر کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہتے ہیں اگر صحیح معنوں میں تمہارے بھاگنے کی کیپیسٹی اور حد کو جاننا ہو نا، تو اس وقت جان سکتے ہو جب تمہارے پیچھے کوئی بھیڑیا پڑا ہو، کوئی سانپ پیچھے تمہارے پڑا ہو، تمہیں کھا جانے کے لیے کوئی شیر پیچھے پڑا ہو، تب تمہاری جو میکسیمم سپیڈ ہے نا وہ سامنے آ جائے گی۔ میں کیا آج کر رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، جب تک خطرہ نہیں ہوگا کسی کی صلاحیت، اگر کسی اپاہج کو کہ جو یہ سوچ کے بیٹھ گیا ہے کہ میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی، میں تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، اس کے پیچھے کوئی مصیبت ڈال کے دیکھو، ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے اچانک کھڑے ہو جائے، کیونکہ سامنے جو خطرہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نادر شاہ نے جا کر کے دیکھا بڑے لوگ مانگ رہے ہیں، مولا کے دربار میں بیٹھ کے دے دے مولا کے نام پر، دے دے مولا کے نام پر، لنگڑے سارے۔ کہ مولا سے مانگتے نہیں ہو، مولا کے بندوں سے مانگتے ہو؟ خبردار، میں جا رہا ہوں اندر، زیارت کر کے واپس لوٹوں گا، تم میں سے کوئی بھی لنگڑا نہیں رہے گا، یا بھاگ جائے یا اس کی گردن اڑا دوں۔ مصیبت سر پہ آ گئی جناب۔ تو اب تک جو گڑ گڑا کر خدا سے مانگی نہیں تھی وہ دعا مانگنا شروع کر دی۔ جب گڑ گڑا کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا کرتا ہے تب جا کے قبول ہوتی ہے۔ سوائے چند کے سب کے ہاتھ پیر ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو مصیبت آئے گی تو اندر کی صلاحیت ابھر کے سامنے آئے گی۔ آپ کے اوپر کوئی خطرہ ہی نہیں، کوئی سختی ہی نہیں، کوئی آفت ہی نہیں، آپ سے کوئی امتحان لیا ہی نہیں گیا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مومن ہیں؟ آپ کے اوپر مصیبت ہے، کاش میں کربلا میں ہوتا، مولا آپ پر ایک تیر آنے نہ دیتا، سو رہے بیچارے ذاکر صاحب، میدان کربلا کا سج گیا ہے، مولا کہہ رہے آؤ تیر آ رہے آگے سے، ذرا سینے پہ لے لو تیر کو۔ خواب ذاکر نے دیکھا ہے، کسی اور نے نہیں، خود اسی نے بیان کیا کہ جناب مولا کہہ رہے آؤ بھائی آؤ، آگے کھڑو تاکہ میرے سینے پر تیر نہ آئے، اپنے سینے پہ لے لو۔ کہتا میں نے ہمت کر کے کھڑا بھی ہوا، ہو کر کے تھوڑا بہت قریب گیا، سنسناتا ہوا تیر آیا، میں ایک مرتبہ چونک کے ہٹ گیا، سیدھے میرے مولا کے سینے پہ تیر۔ آنکھ کھل گئی، میں نے پھر کہنا چھوڑ دیا کہ کاش میں بھی ہوتا، کیونکہ بہت آسان ہے کہنا، مصیبتوں کے مقابل میں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں۔ اگر امتحانات ہم سے نہ لیے جائیں تو ہمیں کیا پتا کہ ہم کتنے مومن ہیں۔ اسی لیے میرے مولا حسین نے فخر کیا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے جانثار دیے ہیں جو نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ بہت مشکل کام ہے، دعویٰ کرنا بہت آسان ہے۔ ہم مومن ہیں، کتنے مومن ہیں؟ کتنے لوگ تھے جو آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کے حکم کے بعد نعرے لگاتے ہوئے داعش کے خلاف کھڑے ہو گئے، ہزاروں نے نام لکھایا، کتنے رہ گئے؟ وہی چند جانباز جو پہلے سے تھے، وہی ثابت قدم اللہ کی فوج والے، وہی سپاہ جو امام زمانہ کے گمنام سپاہی کے طور پر ڈٹے ہوئے ہیں، باقی سب بھاگ گئے، چلے گئے۔ خدا کی قسم قوم اگر ایران کی نہ ہو اور حزب اللہ کی قوم اس دنیا میں نہ ہو تو آپ کا کوئی ایک بھی روزہ مقدسہ قائم اور سالم نہ رہے۔
26 ملین 2,60,00,000 زائرین مختصر ترین جگہ پر، کسی ایک کو بھی خراش نہیں آیا. وہ جانثار ہیں، کام تو چند ہی کرتے ہیں، باقی سارے کریڈٹ لے جاتے ہیں. کس نے ان کو محفوظ کیا؟ یقیناً اللہ نے. لیکن کچھ وسیلے ہوتے ہیں نا جن کے ذریعے سے محفوظ ہوتے. ہم دعویٰ بہت کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی امتحان کی منزل پر آ کے دیکھیں کیا ہم ڈٹے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ہے وہ کلیجہ؟ شاید اسی لیے ہم سے اللہ ایسے امتحان لیتا ہی نہیں کہ ہم قابل ہی نہیں ہیں. بہت پرانا ہم نے ایک نظم کیا، غزل کیا، جو بھی اس کا نام دیں، اس میں ایک شعر ہمارا یاد آ رہا ہے اس وقت کہ اسی لیے نہیں جاہل کو آزماتا خدا، اسی لیے نہیں جاہل کو آزماتا خدا، صلاح علم ضروری ہے امتحان کے لیے. ہم کو امتحان دینے کے لیے اللہ نے بالکل چنا ہی نہیں ہے. وہ امتحان کے شاید ہم ہوں تو فیل ہو جائیں، ہم اس قابل ہی نہیں. اللہ کہتے تم اس کام کے لیے رہنے دو، تم نہیں کر سکتے ہو. چند جانثار ہیں، چند جانباز ہیں، اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو ڈٹ جاتے ہیں تو پھر ڈٹ جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ حزن کھاؤ، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم نے اپنا ایمان ثابت کر دکھایا ہے. بہت مشکل ہے مجلسوں میں آ کر کے ایک رسم ادا کر کے یہ دل بہلا کر کے کہ ہم مومن ہیں چلے جانا آسان ہے. امتحان کی منزل میں اپنے ایمان کو بچانا، ثابت کرنا کہ ہاں ہم ہیں، مشکلات آئیں ہم ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، مسلم ابن اوسجہ اور زہیر بن قید تیروں کو اپنے سینے پہ لے رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ زہیر کے لیے ملتا ہے کہ ایک تیر یقینی طور پر میرے مولا کی طرف نہیں آ رہا تھا، لیکن اس احتمال سے کہ